اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو حج، عمرے اور جہاد کا ثواب ملے گا۔ محترم دوستو، جو لوگ اس سال پر حج پر نہ جا سکے، جو بوڑھے اس سال حج نہ کر سکے، وہ آج کے دن جو ہے یہ عمل آج سے شروع کرے، انشاءاللہ ان کو بار بار حج کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے تمام تر گناہ رب کریم معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اہل اسلام کا خوش قسمت قافلہ حج دین اسلام کی 5ویں عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے بیت اللہ کی طرف عازمی سفر ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا عمدہ اور قابل رشک سفر ہے کہ جس کی آرزو اور خواہش ہر صاحب ایمان کو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھنے والے معذور یا حالات سے مجبور بہت سے مسلمان اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ صدق کے دل اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور وسائل مانگتے رہے۔ پیارے دوستو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، اس کا یہ حسن ہے کہ اس میں کسی بھی بڑے عمل کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دیگر اعمال کی صورتوں میں بھی امت مسلمہ کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کر کے بآسانی عظیم اعمال کے عظیم فضائل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع دیگر اعمال کی صورتوں میں حج کا ثواب پانے کا ہے۔ اگر آپ وسائل کی کمی یا دیگر وجوہات کی بنا پر اس سال ادائیگی حج سے محروم ہے تو کم از کم حج کے ثواب کو حاصل کرنے سے تو اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے۔ یقیناً اجر کو پانے میں ہمارے لیے اس قدر وسعت کا معاملہ ہونا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے ساتھ اس کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رحمت، فضل اور احسان کی قدردانی کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم وہ اعمال بیان کریں کہ جو اجر و ثواب میں حج کرنے کے برابر ہے، ہم چاہیں گے کہ حج پر ملنے والے اجر و ثواب کو مختصراً آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا شوق اگلے سال کے لیے اور بھی بڑھ جائے۔ محترم دوستو، احادیث میں بیان کردہ فضائل کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے کہ جس کی ادائیگی صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نمبر 2، حاجی اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حج کرنے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہے۔ نمبر 4، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ حج کرنے سے گناہ کے ساتھ ساتھ فقر، محتاجی بھی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حاجی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ، درجات میں بلندی اور گناہ کی معافی فرماتا ہے۔ نمبر 7، ادائیگی حج کو اللہ تعالیٰ کا قرض قرار دیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی صورت میں اگر کسی شخص کا حج رہ گیا ہے تو اس کی طرف سے یہ فریضہ ادا کیا جائے گا۔ محترم دوستو، آپ وہ اعمال جس کے کرنے سے آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گے، تو یقیناً حج جیسی عظیم نعمت سے محروم لوگوں کے لیے آج یہ بہترین تحفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ رکھتا ہو، لیکن بیماری یا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے اس کی نیت کی وجہ سے اجر ضرور ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے تعجب سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں رہ کر بھی وہ ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا، جی ہاں، وہ عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹے ہوئے نیت کرے کہ رات کو قیام کرے گا، لیکن اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ صبح تک اٹھ نہیں پاتا، تو اس کے لیے وہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، نیز اس سے آنے والی نیند اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدقہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی روایات ہے کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کی خلوصی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل نہ ہو سکنے کے باوجود بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ پیارے دوستو، با جماعت فرض نماز ادا کرنے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی با جماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر دوستو، اس عمل سے حج، عمرہ اور جہاد صدقے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال اور دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم میں سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دے۔ ہر نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، 33 مرتبہ تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو، تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، ایک عمل ایسا اور بھی ہے جس کو آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ معتمر یعنی عمرہ کرنے والے اور اسی طرح حاجی اور مجاہد کہلاؤ گے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجا یا کسی حاجی کی مدد کی یا اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے اہل خانے کی خبرگیری کی یا
کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے ان کے ثواب کے مثل ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو محترم دوستو، یہ چند ایسے اعمال ہیں جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ صاحب استطاعت بھی نہ ہو، آپ معذور ہو، آپ بوڑھے ہو، آپ کے پاس مال اور دولت اتنی مقدار میں نہیں جس سے آپ حج اور عمرہ کر سکو، تو پیارے دوستو آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ آج سے آپ ان اعمال کو شروع کریں۔ جو بھی لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ معاونت کریں، جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ استطاعت کے مطابق آپ جو ہے مدد کریں۔ اسی طرح جو ہے پیارے دوستو اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ پیارے دوستو اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے سے پیارے دوستو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا حج اور عمرے کا ثواب، اور اسی طرح صدقے کا ثواب، جہاد کرنے کا ثواب۔ تو محترم دوستو یہ بہت ہی پیارے اعمال ہے، آج سے آپ ان اعمال کو شروع کریں۔ آپ جو ہے علم سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو مکمل حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے ہر فرض نماز کی نیت سے جاؤ گے تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، نفلی نماز کے لیے جاؤ گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو بندہ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آئیے پیارے دوستو آج کے یہ اعمال آج سے خود بھی کرنا شروع کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال اور دولت کی کمی ہے، زیادہ تر لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی عذر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتے۔ تو پیارے دوستو بڑے ہی خاص اعمال ہے، آسان سے اعمال ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر کہنا، 2 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کے لیے آپ فجر کے بعد آپ سورج طلوع ہونے تک بیٹھنا، آپ کے یہ چند منٹ لگے گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو حج کے بار بار کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔